یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرما اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلو آہے پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرما اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول کی حکم عدولی نہ کرو۔ اب کا حکم ہے کہ اب کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی اینین پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرما نے خالد کو اینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں۔ وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بادست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بے شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرما نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور الف سین مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کرم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور اس زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کرم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کرم کا غلبہ تھا۔ الفاہد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرما کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرما کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔
محمد ہمارے بہت سے رشتے داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ عہد کے مرکے میں رسول کرم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول الف کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب اینیم کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے الف سین پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول الف کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کرم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول الف کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی، ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صد، حضرت ابو عبدہ، طلحہ بن عبدہ، مصعب بن عمر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں وہ رسول الف کے ساتھ تھیں۔ ایک الفام و نمارہ تھیں اور دوسری الفام و نامن نام کی ایک حبشی خاتون تھیں۔ الفام و نامن اب کے بچپن میں آپ کا دایا رہ چکی تھیں۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کرم کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زنوٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کرم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول الف کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نب کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نب کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول الف کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ایک مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اب کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش اب کو ڈھونڈ رہے ہوں گے
اور اب کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ اب ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اب کے ساتھیوں نے اب کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ اب تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرما نے اپنے گھڑ سواروں سے اب پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کرم پر اکرما نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی اب کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ اب کے اور اب کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو اب کے ساتھ تھیں، اب کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول الف جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ ابن عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کے پٹخا تھا۔ اب دان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو اب کے فدائین نے اب کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے اب نے خود توڑا۔ اب کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول الف اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال سے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ عہد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کرم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ اب کے ساتھی بڑھ چڑھ کر اب کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق اب اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے، اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ اب کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ اب کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ اب کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ اب نے اس قدر تیر چلائے تھے، ایک تیر چلانے کے لیے اب نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ اب نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خود اب بھی سعد کی نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا، جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-4-5-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول ناکرم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اب پر حملہ آور ہوئے، لیکن اب کی ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مانا برسا دیا۔ خالد کو اکرما نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے، اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تواس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم کو بچانے کے لیے اب کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرما اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے،
रसूल करम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हलवा बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। रसूल अकरम ने अपने साथियों से कहा, कौन है वो? रसूल अल्लाह, आपके एक सहाब ने पूछा। क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, इब्ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लेकिन वो है कौन? अल्फाब बिन खलफ। इब्ने फरमाया, इब्बी बिन खलफ रसूल अकरम के कट्टर मुखालफीन में से था। वो मदीना का रहने वाला था। इसे जब पता चला कि रसूल अलिफ ने नबुव्वत का दावा किया है, तो एक रोज वो इब के पास आया और उसने इब का मजाक उड़ाया। इब ने तहम्मुल और बुर्दबारी से इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूंगा? इब्बी बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद, किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं इस वक्त के लिए मोटा ताज़ा कर रहा हूं, जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए लिलकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो, मैं इसी घोड़े पर सवार होऊंगा और तुम मुझे मान जंग में अपने सामने देखोगे। और मैं अपने देवता आहे की कसम खा के कहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूंगा। इब्बी, रसूल खुदा ने मुस्करा के कहा था, जिंदगी और मौत इस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। इब्बी बिन खलफ रसूल अलिफ की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब अहद के मरके में रसूल खुदा को इब्बी बिन खलफ याद आ गया। जूं ही इब्ने इसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सर पे दौड़ता आया। सब ने उधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल अकरम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है इब्बी ही होगा। अगर वो इब्बी ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, इसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मौरखीन वाकिद, मगाजी और इब्न हशाम ने लिखा है कि वो सवार इब्बी बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा कि संभल जा मोहम्मद, इब्बी आ गया है। ये देख, मैं इसी घोड़े पर सवार हूं जो तुम्हें दिखाया था। या रसूल अलिफ। रसूल अलिफ के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि उसे इब के करीब आने तक खत्म कर दें। नहीं, रसूल अकरम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करम के सर पर जंजीरों वाली खुद थी। इसकी जंजीरें इब के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थीं। इब के हाथ में बर्छी थी और तलवार नियाम में थी। इब्बी का घोड़ा करीब आ गया था। आगे आ जा इब्बी, रसूल खुदा ने ललकार के कहा, मेरे सवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। इब्बी बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब ला के रोका और तंजिया कहकहा लगाया। इसे शायद पूरा यकीन था कि वो इब को कत्ल कर देगा। इसकी तलवार अभी नियाम में थी। इब उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और इब जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि इब ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झक गया, लेकिन वार खाली न गया। इब की बर्छी की इनो इसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मुअर्रिख लिखते हैं कि रसूल खुदा का वार इतना कारी न था कि इब्बी जैसा कवी हैकल आदमी उठ ना सकता। रसूल खुदा इस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े के दूसरी तरफ गिरा था। इस पर शायद दहशत तारी हो गई थी। आइब का वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। ए अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने इसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली है, लेकिन इस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि इसकी जबान से यही अल्फाज निकलते थे,
میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب عہد کا مرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑا کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو الفاڑے لگائی اور اس خونریز مرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابی سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے